تو شامی صاحب ایک پہلو کہ جو ہے وہ جو فائر فائٹرز ہیں ان کے پاس بہادری کی جو ایکوپمنٹ نہیں ہے، لیٹسٹ ایکوپمنٹ جس کی ہم اکثر یعنی کہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں لواحقین، ان کی داد رسی نہیں ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا. اب داد رسی تو کیا ہوگی، کسی کے پاس کوئی اطلاع بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی نیچے دبا ہوا ہے، کوئی جل کے راکھ ہو گیا ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی ملے گی، کب ملے گی، کہاں ملے گی. دیکھیے جو کچھ بھی ہے اسی حدود میں ہے نا. جو عمارت ہے، جی ہاں جتنے بھی افراد لاپتہ ہیں وہ وہیں موجود ہیں نا، بالکل کسی نہ کسی شکل میں. تو اب لوگوں کو بہرحال تسلی کیسے ہوگی، کیسے تسلی دیں گے آپ؟ تو ان کے یہاں تو ایک تڑپ ہے، دل جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا. ہم یہاں خبریں سن رہے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارا دل ڈوب رہا ہے، تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی. تو مطلب کوئی یقین کے ساتھ کوئی انفارمیشن وہ دی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ جو ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں ان کے ساتھ ان کی شناخت ہو اور ان کے ڈی این ایس جو ہیں کرائے جائیں، اور اس میں کوئی جو لواحقین ہیں وہ مدد دے سکتے ہیں. باقی تو جو ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں، جن کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، ان کے بارے میں ان کا تو پھر شناخت کا معاملہ تو بہت بات کا ہے. بالکل، اور یہی وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاط برت رہے ہیں اور ملبہ اٹھانے میں ٹائم لے رہے ہیں تاکہ جلد بازی میں کوئی ظاہر ہے. بالآخر تو یہ بلڈنگ گرانی پڑے گی نا. جی ہاں، وہ تو ایس بی سی والے بتا کے چلے گئے گرے گی، پھر اس کی جگہ نئی بلڈنگ تعمیر ہوگی، تبھی وہ لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں گے سارے جو یہاں ہیں. تو اور پراپر بلڈنگ بنے، ہائی رائز بنا سکتے ہیں، بنائیں. ظاہر ہے مین روڈ ہے، کارنر ہے، لیکن اچھی ظاہر ہے پراپر بلڈنگ بنے گی. اور جو لوگ جن کی دکانیں تھیں ان کو دکانیں وہاں فراہم ہونی چاہیے اور کاروبار تاکہ وہ نئے سے شروع کر سکیں. ٹھیک ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں وہ جو ہم نے دکھایا کہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سے اب الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی ثانیہ ہوتا ہے نا. جی جی. اب یہ بڑا عجب منظر ہے کہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کی وجوہات پہ نہیں جاتے، اس کی تفتیش پہ نہیں جاتے، اس کی ذمہ داری کا تعین نہیں کرتے. ابھی جو دیکھیں نا، یہ جو پلازہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، باقی کوتاہیاں. لیکن اگر اس کے جو راستے ہیں، جو اخراج کے راستے ہیں، وہ سارے کھلے ہوتے، ان کو تالے نہ لگائے گئے ہوتے، تو تب بھی یہ انسانی جانوں کا ضیاع تو اس طرح نہ ہوتا. 26 میں سے 24 راستے جو ہیں وہ بند تھے. ہاں جی. اب پلازہ جو ہے اس میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور دروازے جو ہے بند ہیں باہر جانے کے. تو اتنا آپ یہ دیکھیے، یہ تو ایک بڑی ہی ایک آپ شفافیت ہے اور اس طرح کی دیدہ دلیری ہے. تو مطلب یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی گئے کہ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ادارے ہوں، دفتر ہوں، وہاں پر جو فائر ایگزٹس ہوتے ہیں وہ صرف اندر سے آپ اگر پریس کریں گے دروازہ تو کھلے گا، باہر سے تو کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. اور کراچی میں دیکھیے، کراچی میں ہر روز آگ لگتی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. ہاں جی. ایسا بھی نہیں ہے. آج بھی کہیں ایک واقعہ جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ رپورٹ ہوا ہے، سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں. نیو سبزی منڈی میں آگ اور یعنی سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اس میں. اور مگر یہ ابھی آپ دیکھیے کہ 2023 میں جو آڈٹ ہوا ہے اور اس میں معلوم ہوا، اور ہمارے جو مرتضی وہاب ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب اب یہ کام اس طرح نہیں ہوگا. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے اب وہ سارا نشاندہی ہو گئی. یہ عمارتیں ہیں 250 سے زیادہ عمارتیں ہیں، 275 بلکہ ہاں تقریباً، کہ جن میں یہ سیفٹی کا کوئی سامان تھا ہی نہیں، جن کے داخلی خارجی راستے درست تھے نہیں. تو انہوں نے کہا جی اب یہ ایسا. اب آپ پوچھا گیا بھئی آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ اب آئیں بائیں شاید کہ متعلقہ اداروں کو بھیج دیے گئے. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کچھ کرنے نہیں دوں گا، اب یہ بات نہیں چلے گی. اب وہ کہہ رہے تھے ہم نے متعلقہ اداروں کو چلیے بھیج دیے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی دیکھیے نفاذ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مسئلہ ہے، قانون کا نفاذ ممکن نہیں رہا. تو پھر آپ حکومت کو کر رہے ہیں. پھر آپ سارے لوگ جو ہیں، اگر آپ قانون کا نفاذ جو ہے آپ سے ہو نہیں سکتا، اگر آپ کوئی ریٹ آپ کی جاری نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کہیں گھر جا کے چھٹی کر. سر یہی بات پیپلز پارٹی والے ایم کیو ایم کے جب میئر تھے یہ وسیم اختر صاحب، تو کہتے تھے جی آپ رونا کیوں رو رہے ہیں، اگر آپ نہیں چلا سکتے، اختیار نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ چھوڑ دیں، چھوڑ کے چلے جائیں. کون چھوڑتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر اگر سوال یہ سارے بیٹھے ہیں مل کے سوچیں. اب یہ جو اب تو ضروری ہو گیا نا کہ آپ آڈٹ کریں ساری کمرشل بلڈنگز کا اور جائزہ لے، پھر ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں ہنگامی بنیادوں پر، اور کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور سب آن بورڈ ہوں، تاجر برادری بھی آن بورڈ ہو، تاکہ وہ یہ سب آن بورڈ ہوں گے. جب آپ کھلی ایک موقف اختیار کریں گے
اور بالکل اپنے دلیل سے بات کریں گے اور حقیقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر کوئی آپ کا راستہ نہیں اور روک شامی سکے صاحب جو کچھ ہو جائے انفورس کرانا وہ تو حکومت کا ہی کام ہے حکومت نا، کا وہ تو کام ہر ہے۔ حال میں حکومت کا تو کام ہے۔ حکومت کو اگر حکومت نہیں کرا سکتی تو پھر حکومت کیا ہے؟ پھر حکومت بیٹھی کیوں ہے؟ وہ اختیارات کا کیوں یہ رونا تصویر ضروری؟ بڑھانے کے لیے اب یہ اور الزام بعد میں تراشی قادر پٹیل صاحب بین کہہ رہے ہیں کرنے کے کہ جی لیے۔ ہاں کہ جی ایم کیو ایم کے دور میں بلڈنگ بنی ہے، وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن والے جو نہیں، فیکٹری کی میں آگ جب لگی آپ تھی۔ تانے دیں گے تو پھر یہی ہوگا نا، تو کوئی اس حمام میں تو سب ننگے ہیں۔ ایم کیو ایم کے دور میں کیا ہوتا رہا جی ہاں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، تو کس کو آپ، مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح تانے دینے سے کام تو نہیں بنے گا، کام تو کچھ کرنے سے ہوگا، ہمت کرنے سے ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ ابھی تو آپ کے پاس اختیار، آپ کے پاس حکومت بھی ہے، مرکز اپنا صوبے میں بھی ہے، ہاں جی، آپ کے پاس کراچی میں بھی ہے، ہاں جی، میئر بھی آپ کا ہے، بالکل اور وسائل بھی آپ کے پاس ہیں، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی جو جماعتیں ہیں مخالف، ان کو بھی آپ نے اعتماد میں لیں، ان کو ساتھ ملائیں، ٹھیک۔ کوئی گرینڈ پلان بنائے نا۔